صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج ہمارا سبق نمبر 80 ہے، لیکچر نمبر 80، اور مسجد نبوی اور اصحاب صفہ کا ہمارا تذکرہ چل رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سیرت کا جو بھی ہم حصہ پڑھیں سمجھیں، درود شریف تو اس کا لازمی حصہ ہونا چاہیے، تو آپ حضرات بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج جو ہمارا سبق کا موضوع ہے وہ مسجد نبوی تاریخ میں تعمیر کے کن کن مراحل سے گزری ہے۔ حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، آج تک مسجد نبوی کن کن مراحل سے گزر کر آج اس حالت میں ہمیں نظر آتی ہے، جس حالت میں ہم آج دیکھ رہے ہیں، تو یہ کن کن مراحل سے گزری ہے۔ ویسے تو یہ بہت تفصیلی موضوع ہے اور مستقل آپ سمجھیں یہ ایک کورس ہے کہ مسجد نبوی کی پوری تاریخ، اس کا پس منظر، کن کن مراحل سے گزری مسجد، یہ پورا ایک کورس ہے۔ تو مسجد نبوی کا تعارف، مسجد نبوی کی تاریخ، جن جن مراحل سے مسجد نبوی گزری، یہ پورا ایک مستقل کورس ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم سیرت پر کورس کر رہے ہیں، تو دل تو میرا چاہ رہا تھا کہ میں بہت تفصیل سے یہ پڑھاؤں، لیکن آلریڈی ظاہر ہے ہمارے اسباق اور کورسز کی جو سیریز ہے وہ چونکہ اس کے موضوعات اور بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے میں آج ایک سبق میں اس کو سمرائز کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اور آپ حضرات نے اگر اس کو تفصیل سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تو اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، عربی میں بھی، اردو میں بھی، سینکڑوں کتابیں مسجد نبوی کی تاریخ پر، مسجد نبوی کے تعمیری مراحل پر لکھی گئی ہے۔ تو آج آپ یہ سمجھیں کہ میں آپ کے سامنے ایک اوور ویو، ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ آپ کو صرف اندازہ ہو سکے کہ ان مراحل سے مسجد نبوی گزری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہر مسلمان کی جو ایک مسلمان کا جو قلبی لگاؤ ہے مسجد نبوی سے، وہ ہر مسلمان اپنے دل میں محسوس کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد کو نسبت ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس کو تعمیر کیا، اور آپ نے پچھلے اسباق میں یہ بات سنی کہ حضور علیہ السلام نے اس کو تعمیر بھی کیا اور پھر دوبارہ اس کی توسیع بھی فرمائی۔ اب تاریخ میں کب کہاں توسیع ہوئی، تو پہلے ہم حضور علیہ السلام کے دور کی بات کرتے ہیں، پھر خلفائے راشدین کے دور کی بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اموی خلفاء، پھر اس کے بعد عباسی خلفاء، پھر اس کے بعد جو مصری بادشاہ تھے، ممالک کا دور تھا، پھر اس کے بعد خلافت عثمانی، اور اس کے بعد جو سعودی حکومت کا دور آیا۔ ان سارے مراحل کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کی جو پہلی توسیع ہوئی، ایک تو حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، تعمیر کی، اور مکمل ہو گئی، مسلمانوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب غزوہ خیبر ہوا ہے تو خیبر کی فتح کے بعد حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی کی توسیع کا فیصلہ فرمایا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، اور ظاہر ہے کہ مسجد نبوی کے اندر وسعت اس درجے کی موجود نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام نے 7 ہجری میں یہ فیصلہ کیا کہ مسجد نبوی کو مزید کشادہ کرنا ہے، اس کو مزید ایکسپینڈ کرنا ہے۔ تو چوڑائی میں 20 میٹر کا اضافہ کیا گیا اور لمبائی میں 15 میٹر کا اضافہ کیا گیا۔ یوں مسجد کا پہلے جو رقبہ تھا وہ بڑھ کر 2500 مربع میٹر کے قریب ہو گیا، 2500 مربع میٹر ہو گیا۔ اور حضور علیہ السلام نے اس توسیع میں جو قبلے کی سمت ہے اس میں کوئی توسیع نہیں کی، چوڑائی میں توسیع کی اور لمبائی کی جانب میں توسیع کی، تو قبلے کی جانب کوئی خاص توسیع نہیں ہوئی، اس لیے جو قبلے کی دیوار تھی وہ اپنی جگہ پہ رہی۔ تو قبلے کی جانب مسجد نبوی میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا، شمال کی جانب یعنی جو قبلے کی اپوزٹ سائڈ ہے اس جانب اضافہ کیا گیا، اور جو مغربی جانب ہے، مغربی جانب کا مطلب منبر کے دائیں جانب، یعنی آپ جب ریاض الجنہ میں کھڑے ہوتے ہیں نا اور نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ کے بائیں جانب حجرات ہیں، حضور علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، تو یہ مشرقی جانب کہلاتی ہے۔ یہ آپ ابھی سے ذہن میں رکھ لیں، تو آپ کو بار بار یہ بات چونکہ آئے گی، تو ایک دفعہ مسجد نبوی کے بارے میں ہم جب یہ بات کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا، جب ہم کہتے ہیں نا جنوب،
جنوب کا مطلب ہوتا ہے قبلے کی سائڈ، وہاں پر مسجد نبوی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ مسجد نبوی میں جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مسجد نبوی کے جنوب کی جانب میں اضافہ کیا یا توسیع کی، تو جنوب کا مطلب ہوتا ہے قبلے کی سائڈ۔ اور جب ہم کہتے ہیں مسجد نبوی کے شمال میں یا مسجد نبوی کے آپ یہ کہہ لیں کہ نارتھ میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قبلے کی جو اپوزٹ سائڈ ہے، یعنی اگر قبلہ اس طرف ہے تو قبلے کی جو اپوزٹ سائڈ ہے وہاں پہ آپ نے اس کو ایکسپینڈ کیا۔ اور جب ہم کہتے ہیں مشرق، تو مشرق کا مطلب ہوتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا روضہ مبارک۔ ظاہر ہے یہاں پر جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا روضہ مبارک ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، اور اسی لائن میں ازواج مطہرات کے حجرات تھے۔ یہ مسجد کی مشرقی جانب کہلاتی ہے۔ اور مغربی جانب کا مطلب ہوتا ہے آپ جب مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ریاض الجنہ میں، تو آپ کے دائیں جانب کا جو ایریا ہے یہ مغرب کہلاتا ہے۔ تو ایک تو شمال کی جانب یعنی قبلے کی اپوزٹ سائڈ میں اضافہ کیا گیا، اور دوسرا مغربی جانب یعنی منبر کے دائیں جانب 5ویں ستون تک، جس پر ہمیں لکھا ہوا نظر آتا ہے نا کہ حد مسجد النبی، اوپر آپ کو ستون پہ لکھا ہوا نظر آتا ہے، تو یہاں تک مسجد نبوی میں اضافہ کیا گیا۔ جب آپ قدیم مسجد کے اندر آئیں گے تو آپ کو کچھ ستونوں کے اوپر نا یہ لکھا ہوا نظر آئے گا، ھذا حد مسجد النبی، حد مسجد النبی لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہاں ان ستونوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد تھی۔ چھت کی جو اونچائی تھی وہ تقریباً 7 گز رکھی گئی، بنیاد میں پتھر، دیواریں جو ہیں وہ اینٹوں سے اور ستون کھجور کے تنوں سے بنائے گئے۔ مسجد نبوی میں جو نئی جگہ شامل کی گئی تھی، یہ جگہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی تھی، اور خرید کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دی تھی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد نبوی کی توسیع فرمائی۔ اب آتے ہیں خلفائے راشدین کے دور کی طرف۔ خلفائے راشدین کے دور میں مسجد نبوی میں کیا کیا توسیع ہوئی، اس پر بات کرنے سے پہلے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ روایت ہم پڑھ لیتے ہیں، اس سے ہمیں ایک اور بھی خاکہ مل جائے گا، پھر انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی، اس کی چھت کھجور کی شاخوں اور ستون کھجور کے درخت کی لکڑیوں سے تنوں سے بنائے گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد نبوی میں کسی قسم کی کوئی توسیع ایکسپینشن نہیں ہوئی، البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بڑھایا، اس کے اندر ایکسپینشن کی، اور مسجد نبوی کی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی بنیادوں کے مطابق کچی اینٹوں اور کھجوروں کی شاخوں سے کی، اور اس کے ستون بھی لکڑیوں کے ہی رکھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی عمارت کو تبدیل کر دیا، اور اس میں اچھی خاصی توسیع اور ایکسپینشن کر دی، اور مسجد نبوی کی جو دیواریں تھیں اس کے اندر جو پتھر استعمال کیے وہ بڑی نفاست اور خوبصورتی سے تراشے ہوئے پتھر استعمال کیے، چونے کا استعمال کیا، اور جو ستون تھے پتھروں کے وہ بھی بڑے خوبصورت تراشے ہوئے پتھروں سے بنائے، اور چھت ساگوان کی لکڑی سے بنائی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو اس میں خلفائے راشدین میں سے 3 ادوار کا تذکرہ تو آپ کو مل ہی گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس حدیث میں ہم نے پڑھ لیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی خاص ایکسپینشن نہیں کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ باقی آگے جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں کیا 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 نہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد نبوی میں کوئی خاص توسیع نہیں کی گئی تھی، اور مسجد نبوی اپنی سابقہ حالت پہ برقرار تھی، اور باقاعدہ اگرچہ کوئی توسیع کا عمل نہیں ہوا، لیکن علامہ سمودی نے وفاء الوفا کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد نبوی کے کھجوروں کے تنوں سے جو بنے ہوئے ستون تھے وہ کافی کھوکھلے ہو گئے تھے دیمک وغیرہ کی وجہ سے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ستون تبدیل کروا دیے تھے، اور نئے تنے کھجور کے لگا کر نئے تنوں سے ان ستونوں کو آپ یہ کہہ دیں کہ ریپلیس کر دیا اس کو،
اور چھت پر کھجور کے درخت کے پتے اور چھال وغیرہ بچھا دی تھی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رینوویشن کی کسی حد تک، لیکن کوئی ایکسپینشن آپ نے نہیں کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات کا سلسلہ پھیلا، مسلمانوں کی سلطنت پھیلتی چلی گئی، اسلام کا پیغام اور زیادہ دنیا میں پھیلتا چلا گیا. تو ظاہر ہے کہ مسجد نبوی کی طرف پوری دنیا سے لوگوں کا رجوع بھی بڑھا، لوگ مسجد نبوی کی طرف بہت زیادہ تعداد میں آنے لگے. تو صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ ہمیں مسجد نبوی میں توسیع کی اور ایکسپینشن کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں نماز پڑھ سکیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرما دیا کہ ٹھیک ہے، ہم مسجد نبوی میں توسیع کر دیتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے سامنے، ہمارے سامنے ایک وضاحت بھی رکھ دی کہ یہ جو میں مسجد نبوی میں توسیع کا عمل کر رہا ہوں، مسجد نبوی کے اندر جو ایکسپینشن کر رہا ہوں، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی اپنی طرف سے کوئی ایسا کام نہیں کر رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لی نزید فی مسجدنا ما زدت فیہ. حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ ہمیں اپنی مسجد میں توسیع کرنی چاہیے، ہم اپنی مسجد میں توسیع کریں گے، اگر میں نے یہ حضور سے کہتے ہوئے نہ سنا ہوتا آپ کو فرماتے ہوئے، تو میں کبھی مسجد میں توسیع کا عمل نہیں کرتا. لیکن یہ میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواہش کا اظہار سنا تھا، تو اب جو میں مسجد میں ایکسپینشن کرنے جا رہا ہوں، یہ در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کی تکمیل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس توسیع کے بارے میں باقاعدہ ہدایت دی کہ اکن الناس من المطر، کے لوگوں کو بارش سے بچانے کا انتظام کیجئے، وَإِيَّاكَ أَن تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرْ، اور لال پیلے کلر لگانے سے بچنا، فَتَفْتِنَ النَّاسَ، ورنہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دو گے. یعنی مسجد میں جب اس طرح کے لال پیلے کلر تم لگاؤ گے تو نماز پڑھتے وقت لوگوں کا دھیان اس طرف جائے گا، نماز میں خشوع خضوع باقی نہیں رہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا توسیع ہوئی، کس جانب، میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ جنوب کس کو کہتے ہیں. مسجد نبوی میں جب ہم کہیں گے کہ جنوبی سائڈ، شمالی سائڈ، مغربی سائڈ یا مشرقی سائڈ، تو یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہونے والی جو توسیع تھی، جنوبی جہت یعنی جو قبلے کی سمت ہے، اس میں 10 گز کا اضافہ کیا گیا. یعنی آج جب آپ دارالسلام سے انٹر ہوتے ہیں نا سلام پیش کرنے کے لیے، محراب عثمانی آتا ہے، بالکل دائیں سائڈ پر دیوار میں محراب عثمانی بنا ہوا ہے. تو آپ یہ کہہ لیں کہ محراب عثمانی اور محراب نبوی کے بیچ میں ایک جگہ تھی جہاں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توسیع کی. اور یہ محراب عمری سے آگے جو اب توسیع ہے، جہاں محراب عثمانی بنا ہوا ہے، یہ توسیع بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی. تو جنوبی جہت میں 10 گز کا اضافہ کیا. جو شمالی سمت تھی قبلے کی اپوزٹ سائڈ، اس میں تقریباً 30 گز، یعنی آپ یہ سمجھ لیں لگ بھگ 15 میٹر. اور مغربی جانب یعنی حجرات کی جو اپوزٹ سائڈ تھی، ممبر کی دائیں جانب والی سائڈ، اس میں 20 گز کا اضافہ کیا. جو مشرقی جہت تھی وہاں چونکہ حجرات تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، اس وقت کچھ ازواج مطہرات ظاہر ہے کہ موجود تھیں، تو ازواج مطہرات کے جو حجرات تھے اس جانب میں کوئی ایکسپینشن اور توسیع نہیں کی گئی. جنوب مغربی سمت میں جو باب السلام کا دروازہ ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جب توسیع کی تو باب السلام کا دروازہ بھی آپ نے یہ بنایا اور کھولا. اور جو باب النساء ہے مشرقی سمت میں، جہاں سے ہم آتے ہیں نا سلام پیش کرنے کے، ریاض الجنہ میں جب انٹر ہوتے ہیں تو وہاں آپ کو باب السلام، باب النساء نظر آتا ہے. تو باب النساء بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کھولا گیا. مسجد کی لمبائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شمال سے جنوب میں اگر اس کی لمبائی دیکھیں تو 140 گز ہو گئی تھی، یعنی 70 میٹر. اور جو مسجد کی چوڑائی تھی یعنی مشرق اور مغرب اس جہت میں اگر اس کو دیکھیں تو وہ 120 گز یعنی 60 میٹر ہو گئی تھی. چھت کی اونچائی 11 گز رکھی گئی تھی. مسجد نبوی کے فرش پر کنکریاں بچھائی جاتی تھی. تو کنکریاں فرش پر بچھانے کے لیے یہ کنکریاں عقیق، وادی عقیق سے لائی گئیں اور مسجد نبوی کے فرش پر بچھا دی گئیں. یہ توسیع 17 ہجری میں ہوئی ہے، جو عیسوی اعتبار سے 638 عیسوی بنتی ہے.
اور ہجری کیلنڈر کے حساب سے 17 ہجری کا سال بنتا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس توسیع سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں 1100 میٹر کا مجموعی جو اضافہ کیا، تو مسجد نبوی کا جو کل رقبہ بن گیا وہ 3600 مربع میٹر بن گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کام اور بھی کیا. ایک نام ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے بطیحہ، آپ کے سامنے لکھا ہوا آ جائے گا. مسجد نبوی کے بہت خاص آداب ہیں. وہ کسی نے لکھا تھا نا کہ بے تاب نگاہیں بھی یہاں بے ادبی ہیں. میں انشاءاللہ اگلے سبق پورا اس پہ الگ سے میرا ریکارڈ کروانے کا ارادہ ہے. تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا مسجد نبوی کے آداب کیا ہیں، ریاض الجنہ جانے کے آداب کیا ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ مبارک پر سلام پیش کرنے کے آداب کیا ہیں، اور مسجد نبوی میں خاص علامتیں کیا ہیں، پرانی چیزوں کی علامتیں وہاں پر رکھی گئی ہیں، کہاں کہاں کیا کیا علامتیں. انشاءاللہ میں اگلے سبق میں اس پہ بات کروں گا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات کا بہت خاص اہتمام کرتے تھے کہ مسجد نبوی میں کوئی شور شرابہ نہ ہو، کوئی لوگوں کی آوازیں بلند نہ ہو، اس لیے کہ مسجد نبوی کا تو بہت خاص ادب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کا خیال رکھنے کے لیے جب مسجد نبوی کی توسیع کی، تو مسجد نبوی کی توسیع کے ساتھ ساتھ مسجد کے باہر مسجد کے آخری حصے کی سمت میں مشرقی جانب ایک آپ یہ کہہ لیں ایک تھڑا سا بنا لیا، تقریباً 1 گز اونچا. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی نے کوئی بات چیت کرنی ہے، شعر و شاعری کرنی ہے، یا بلند آواز میں کوئی بات چیت کرنی ہے تو وہاں جا کے بات کرے. مسجد نبوی میں یہاں بیٹھ کر بلند آواز سے باتیں یا کوئی شعر و شاعری اس طرح کی چیز یہاں بیٹھ کے نہیں ہونی چاہیے. یہ جو جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی تھی، اس کو تاریخ کی کتابوں میں جو نام دیا گیا، بتایا گیا کہ اس جگہ کا نام تھا بطیحہ. تو یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسجد نبوی کی تعمیر کی اس کی ایک خصوصیت تھی. اب آتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی طرف. مسجد نبوی کی جو اب دوبارہ توسیع ہوئی وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ فتوحات کا سلسلہ اور آگے بڑھا. جیسے جیسے عالم اسلام کی آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، ویسے ویسے مدینہ کی طرف لوگوں کا رجوع بڑھتا جا رہا تھا. لوگ ہر ملک سے، ہر علاقے سے، ہر شہر سے مدینہ منورہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری دینے کے لیے آنے لگے. مسجد ایک بار پھر مسلمانوں کے لیے تنگ پڑ گئی. خاص طور پر جو جمعے کا دن ہوتا تھا تو لوگوں کو جمعے کی نماز جب ہوتی تھی تو لوگ باہر کھڑے ہوتے تھے. اس کی شکایت لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کا کوئی حل نکالتا ہوں، اور آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا. تو مشورے میں یہ طے پایا کہ ہم مسجد کو شہید کر کے، منہدم کر کے دوبارہ از سر نو تعمیر کرتے ہیں. صحابہ کرام کے مشورے سے باقاعدہ یہ بات طے ہو گئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ تشریف لائے اور آپ نے یہ اعلان کیا. آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ مسجد کو شہید کر کے دوبارہ تعمیر کریں اور اس میں کچھ ایکسپینشن کریں تاکہ مسجد کا رقبہ بڑھ جائے. اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا من بنا مسجدن، کہ جس نے مسجد بنائی. راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا ساتھ کہ جس نے مسجد بنائی یبتغی بہ وجہ اللہ، اور وہ اس مسجد بنانے کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا. بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، اللہ اسی جیسا گھر اس کو جنت میں بنا کے دے دیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات خود سنی ہے، اور میں اللہ کے لیے یہ مسجد بنا رہا ہوں. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ایسا گھر عطا فرمائیں گے. تو آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ مسجد نبوی میں دوسری دفعہ کنٹریبیوشن تھی. ایک تو صحابہ کرام کی اوورآل ہر صحابی کی کسی نہ کسی درجے میں کنٹریبیوشن تھی، لیکن حضور کے دور میں جو مسجد نبوی کی توسیع ہوئی وہ حضرت عثمان نے جگہ خرید کر دی، اور پھر حضرت عثمان نے اپنے دور میں دوبارہ بھی مسجد نبوی کو شہید کر کے دوبارہ سے از سر نو تعمیر بھی کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بتایا کہ مجھ سے پہلے حضرت عمر نے بھی مسجد میں توسیع کی اور اب میں یہ توسیع کرنے لگا ہوں. تو آپ نے 29 ہجری
ربیع الاول کے مہینے میں مسجد نبوی کی توسیع کا کام شروع کیا، اور بذات خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی تعمیرات میں، تعمیری کام میں شریک ہوئے، خود اینٹیں بھی لگاتے تھے، وہاں مستقل نگرانی بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات وہیں سو جاتے تھے، پھر اٹھ کے کام میں لگ جاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد میں کیا توسیع ہوئی؟ جنوبی جہت یعنی قبلے کی سمت میں 10 گز کا اضافہ کیا گیا۔ آج مصلی عثمانی جہاں پر ہے نا، دارالسلام سے جب روضہ اقدس پر سلام پیش کرنے کے لیے ہم دارالسلام سے انٹر ہوتے ہیں نا، تو آگے چل کے دائیں ہاتھ پہ آپ کو ایک محراب نظر آتا ہے، یہ مصلی عثمانی کہلاتا ہے۔ تاریخ میں ہمیشہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے اب تک جو مسجد نبوی میں نماز ہوتی تھی وہ مصلی عثمانی میں ہوتی تھی۔ یہ اب پچھلے کچھ سالوں، میرے خیال سے کوئی 5-6 سال پہلے سعودی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مصلی عثمانی کو چھوڑ کر دوبارہ آپ سمجھ لیں کہ جو محراب نبوی ہے اس جگہ پر آ کر امام اب کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ تاریخ میں ہمیشہ آپ یہ سمجھیں کہ 1200-1300 سال کی جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک ہمیشہ جو امام مسجد میں کھڑا ہوتا تھا نماز پڑھانے کے لیے تو اس مصلی عثمانی پہ کھڑا ہوتا تھا، جو ہم دارالسلام سے انٹر ہوتے ہیں ہمارے رائٹ سائڈ پہ ہمیں جو محراب نظر آتی ہے۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ اصولی طور پر نماز اب یہی ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ امت کا تواتر، اس پر امت کا توارث ہے، امت کا ایک عمل ہے، تعامل ہے، اور امت کا جو تعامل ہوتا ہے کسی بات پر اس کو بلا وجہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہاں کوئی انتظامی مسئلہ ہو، ایڈمنسٹریٹو کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ مشکل پیش آ رہی ہو تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے تو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن حتی الامکان چونکہ مسلمانوں کا سارا عمل اس پہ رہا تو اس لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ اسی جگہ نماز پڑھائی جائے جس کو محراب عثمانی کہا جاتا ہے، لیکن بہرحال کوئی انتظامی مشکلات، کوئی پریشانی ایسی ہوں گی جس کی وجہ سے ایسا کیا گیا۔ بہرحال تو قبلے کی سمت میں یہ اضافہ کیا گیا جہاں آج محراب عثمانی ہے، شمالی سمت میں بھی 10 گز کا اضافہ کیا گیا، مغربی جہت میں 10 گز کا اضافہ کیا گیا۔ راجح قول کے مطابق ممبر کے دائیں جانب 8ویں ستون تک، ممبر سے جب آپ گننا شروع کریں نا تو 8ویں ستون تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اضافہ کیا۔ جو مشرقی جہت تھی حجرات والی سائڈ، یہاں پر حضرت عثمان نے بھی کوئی توسیع نہیں کی، اس لیے کہ وہاں حجرات بھی ہیں، حجرات بھی تھے اور حضور علیہ السلام کا روضہ مبارک بھی تھا۔ تو یوں مسجد کی جو لمبائی تھی شمال سے جنوب وہ 160 گز ہو گئی اور مسجد کی چوڑائی 150 گز ہو گئی۔ یہ کام شروع ہوا ربیع الاول 29 ہجری کو، یعنی ہجری کیلنڈر کا 29واں سال تھا، اور محرم 30 ہجری کو جا کے یہ کام مکمل ہوا۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تقریباً 10 مہینے کا عرصہ لگا اس کام کو مکمل ہونے میں۔ اچھا، یہاں ضمن میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، جیسے ہم نے پڑھا نا کہ حضور علیہ السلام کے دور میں اور حضرت عمر اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد نبوی کی تعمیر میں کوئی پتھر وتھر زیادہ استعمال نہیں ہوئے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تراشے ہوئے خوبصورت پتھر، چونا، ان چیزوں کا استعمال کیا گیا۔ تو اب یہاں پر ایک بات، یہ ایک تفصیلی بات ہے اور اس پر مختلف روایات ہیں، اس کو بہت تفصیل سے بیان کرنا چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، میں اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مسجد کی تزیین، مسجد کو ڈیکوریٹ کرنا، مسجد کو خوبصورت بنانا، تو اصولی طور پر ہمیں جو احادیث میں تعلیم ملتی ہے وہ یہ تعلیم ملتی ہے شروع میں کہ مساجد کو اس طرح ڈیکوریٹ نہ کیا جائے، خصوصاً اس کے اندر اس طرح کا کلر استعمال کرنا، اس طرح کے ڈیزائن استعمال کرنا کہ اس سے نماز پڑھنے والے کا ذہن اسی میں لگا رہے۔ وہ نماز پڑھنے کھڑا ہوا ہے، سامنے کوئی ایسا ڈیزائن بنا ہوا ہے کہ وہ اسی میں سوچ رہا ہے کہ یار یہ ڈیزائن کیسے بنایا تھا، یہ کیا بنایا ہوا ہے، کسی انسان کا سر ہے یا کوئی پرندے کی ٹانگ ہے، کیا ہے، وہ اسی میں لگا رہا ہے۔ اس طرح کی چیزیں بنانے سے منع کیا گیا۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ساری روایات کو جب جمع کریں تو خلاصہ کیا نکلتا ہے، وہ خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دیکھیں، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر میں اعتدال سے کام لیا جائے۔ اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ مسجد کی تعمیر میں آپ جو مٹیریل استعمال کریں کوئی اچھی کوالٹی کا مٹیریل استعمال نہیں کریں کہ مسجد بن رہی ہے یار کسی بھی طرح کا مٹیریل اس میں استعمال کر لیں، ظاہر ہے یہ مطلب تو اس کا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر آپ نے پڑھا کہ یہ پتھر استعمال کیے،
اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام بھی موجود تھے، صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا. بعض صحابہ کرام کو تحفظات بھی تھے، انہوں نے سوالات بھی کیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مطمئن کیا، وہ مطمئن ہو گئے. تو اب ان ساری روایات کو سامنے رکھتے ہوئے، صحابہ کرام کے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کا جو خلاصہ فقہا نے نکالا وہ یہ نکالا. اس میں مختلف اقوال ہمیں ملتے ہیں. اب بعض فقہا نے یہ کہا کہ مسجد کی تزئین اور آرائش آپ اگر کرنا چاہتے ہیں، اس کی ایک صورت میں اجازت ہے کہ وہ آپ اپنے ذاتی پیسوں سے کریں، چندے کے پیسوں سے، کلیکٹیو فنڈ سے، اجتماعی فنڈ سے. مسجد کی تعمیر کا کام تو آپ کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ اچھے سے اچھا مٹیریل استعمال کر لیں، اچھے سے اچھا سریہ استعمال کر لیں، اچھے سے اچھے بلاک استعمال کر لیں، لیکن جو تزئین و آرائش میں کوئی ایکسٹرا آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں وہ آپ اجتماعی فنڈ سے نہ کریں. ہاں یہ کہ کوئی آدمی آپ کو دیتا ہی اس کام کے لیے کہ یار مسجد میں یہ جو کلر تو ظاہر تزئین و آرائش کا حصہ نہیں، اس سے ہٹ کے آگے کی کوئی چیز اگر آپ کرنے جا رہے ہیں، کوئی ڈیزائن بنانے جا رہے ہیں، وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار یہ ڈیزائن بنا دو میرے ان پیسوں سے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بعض فقہا نے یہ کہا کہ اگر آپ مسجد میں تزئین آرائش کا اس طرح کوئی کام کر رہے ہیں تو ذاتی پیسوں سے کریں، اجتماعی پیسوں سے یہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے. بعض حضرات نے روایات کو، صحابہ کرام کے عمل کو، ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ جو ممانعت تھی، جو منع کیا گیا تھا روایات میں، اس کی وجہ یہ تھی کہ نمازیوں کی توجہ ان نقش و نگار کی طرف جائے گی. لہٰذا مسجد تعمیر کرتے وقت اگر اس کا ڈیزائن ایسا ہو کہ جس سے نماز پڑھنے والے کا ذہن اس ڈیزائن میں کھو جائے تو یہ تو آج بھی منع ہے. لیکن مسجد میں کوئی ایسا ڈیزائن بنانا، اس کو خوبصورت کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ نماز پڑھنے والے کا ذہن اس کی طرف اس میں نہ لگے بلکہ اس کا دماغ، اس کا ذہن نماز میں لگے، تو اس طرح کی تزئین و آرائش منع بھی نہیں ہوگی. مثال کے طور پر چھت میں آپ نے کوئی ڈیزائن بنا دیے، اب وہ دیوار اس کے سامنے ہے تو دیوار ایسی صاف ستھری ہے کہ وہ اگر سامنے نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ نماز میں یہ دیکھتا رہے کہ یار یہ کیا ہے، ایک ڈیزائن کون سا بنایا ہے، یہ کلر کون سا استعمال کیا، اس چکر میں وہ نہ پڑے. تو آپ علیہ السلام نے جو منع کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ نے پڑھا کہ ایاک ان تحمر او تصفر فتفتن الناس، کہ لال پیلے کرنے سے، پتھروں کو، ان چیزوں کو بچنا ورنہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دو گے. ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بعض حضرات نے اس کی یہ تشریح کی. بعض حضرات نے اس میں اس کی تعبیر یوں کی کہ یہ جو منع کیا گیا تھا، یہ علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ ساری تفصیل لکھی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا خلاصہ. بعض حضرات نے یہ کہا کہ یہ جو بات تھی کہ ڈیزائن نہیں کرنا، کوئی تزئین و آرائش نہیں کرنی، یہ اس وقت تھا کہ جب لوگوں کے گھر بھی اسی اسٹائل کے تھے، لوگوں کے گھروں میں بھی کوئی خاص اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں. لیکن جب لوگوں نے عالی شان گھر بنانا شروع کر دیے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں مسجد ہو تو جس ٹائپ کے لوگوں کے گھر ہیں اسی سٹینڈرڈ کی مسجد بھی ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ جو لوگوں کے گھر ہیں وہ بہت عالی شان اور بہت لگژری اور بہت سہولیات والے ہوں، اور جو مسجد ہو وہ ایسے چھپر کی بنی ہوئی ہو. تو مسجد بھی اس سٹینڈرڈ کے مطابق بنائی جائے جس سٹینڈرڈ کی سوسائٹی ہے. اگر کوئی سوسائٹی ایسی ہے جہاں پہ گھر بھی سارے ایسے کچے بنے ہوئے ہیں، مسجد بھی کچی بنا لیں. لیکن اگر سوسائٹی ایسی ہے کہ آس پاس گھر بڑے عالی شان بنے ہوئے ہیں تو پھر مسجد بھی اسی کے مطابق بنا لیں. بعض فقہا نے اس کے اندر یہ تشریح کی اور یہ تطبیق دی، اور احادیث کو اور صحابہ کرام کے عمل کو یوں جمع کیا کہ جب لوگوں نے گھر عالی شان بنانا شروع کیے تو صحابہ کرام نے یہ کہا کہ اب مسجدیں بھی عالی شان بنیں گی. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ مسجدیں کیسی ہونی چاہیے. میں اس حوالے سے چند باتیں آپ یہ سمجھیں سیرت ہی کی روشنی میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگین یہ پورا ایک مستقل موضوع ہے، لیکن میں چونکہ ان موضوعات میں بہت تفصیل سے جانا نہیں چاہ رہا تو میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مساجد میں جو عربوں کا ذوق ہے نا، آج جب آپ عرب ملکوں میں جاتے ہیں، انہوں نے آپ دیکھیں اس میں مٹیریل بھی اچھا ہوتا ہے، خوبصورت بھی ہوتی ہیں لیکن سادہ بھی ہوتی ہیں، پرسکون ہوں گی، ماحول بڑا اچھا ہوگا. تو مسجدیں ہمیں اسی طرح بنانی چاہیے کہ غیر ضروری نقش و نگار اس میں نہ کریں. ڈیزائن کرنا کوئی سوبر اس طرح کی چیز بنائیں کہ کوئی ایسے پھول پتیاں ہر جگہ نہ بنا کے لگاتے رہیں. مسجد میں یہ اسٹائل نہیں ہونا چاہیے تعمیر میں. دوسرے نمبر پر مسجد کو
کوشش کرنی چاہیے حتی الامکان پرسکون بنائیں کہ وہاں پر انسان آئے تو سکون محسوس کرے. ایک تو ایک روحانی سکون ہوتا ہے نا، وہ تو انسان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. آپ اپنے طور پہ کوشش کریں کہ اس کو شور شرابے سے اس طرح محفوظ کریں کہ پرسکون ہو. تیسرے نمبر پر صاف ستھری مساجد بنائی جائیں، صفائی ستھرائی کا خصوصی اہتمام کریں. اور اس کے لیے جو مسجد کمیٹیوں کے ذمہ داران ہیں، یا مسجد کسی نے خود بنائی ہے یا کسی سوسائٹی کی جو کمیٹی ہے وہ مسجد کو دیکھ رہی ہے، حکومتی سطح کے جو بڑے لوگ ہیں، وزراء ہیں، مشیر ہیں، ان کو اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے. مثلا اگر حکومت کی سرپرستی میں مسجد ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے، کوئی پرائیویٹ کمیٹی کی نگرانی میں ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ صفائی ستھرائی. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے شدید ترین نفرت تھی، اور آپ مجھے بتائیں کہ مسجد ایسی جگہ ہے جہاں فرشتے آتے ہیں اور فرشتوں کو بھی بدبو سے شدید ترین نفرت ہے. آپ ہماری مسجدوں کے وضو خانے جا کے دیکھ لیں، ہماری مسجدوں کے واش روم جا کے دیکھ لیں، استنجا خانے اور بیت الخلاء مسجدوں کے جا کے دیکھ لیں. کیا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہماری مسجدوں کے وضو خانوں کا یہ حال ہونا چاہیے جو ہماری مسجدوں کا ہمیں نظر آتا ہے؟ یہ جو مسجد کمیٹیوں کے ذمہ داران ہیں، میں ان سے خصوصی طور پہ گزارش کروں گا کہ اس کو اپنی فرسٹ پرائیورٹی بنائیں کہ مسجد کی صفائی ستھرائی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور یہ نماز پڑھنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے. کوئی جا کے گٹکے کی پیک پھینک رہا ہے، کوئی پان کی پیک پھینک رہا ہے، کوئی جا کے نسوار پھینک رہا ہے، کوئی اور پچکاری مار رہا ہے اور پھر اس پہ پانی بھی نہیں بہا رہا. کوئی اگر واش روم جا رہا ہے تو اس کو واش روم استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا کہ یار پانی کیسے بہاتے ہیں، صفائی کیسے کرتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ بات تو کسی مسلمان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنے صفائی پسند تھے اور بدبو سے اور گندگی سے آپ کو کتنی شدید نفرت تھی. آپ نے حدیث میں پڑھ رکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچی پیاز نہیں کھاتے تھے، لہسن نہیں کھاتے تھے، حالانکہ جائز چیزیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کھانے کے بعد منہ سے تھوڑی سی اسمیل آتی. آپ کچی پیاز نہیں کھاتے تھے اور آپ نے اتنی آپ کو بدبو سے نفرت تھی. اور خوشبو کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ دنیا میں مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، ان میں سے ایک چیز آپ نے فرمایا خوشبو ہے. تو مسجدوں میں صفائی ستھرائی کا اہتمام ہو، وہاں کوئی ایسے ڈسٹ بن رکھے ہوئے ہوں کہ اگر کسی کے پاس کوئی ٹیشو ہے، کوئی چیز ہے، وہ اس ڈسٹ بن میں ڈال دے اور وہ ڈسٹ بن بھی بار بار اس کو صاف کیا جاتا رہے. یعنی کہ ڈسٹ بن پڑا ہوا ہے، اس میں کچرا 10 دن سے پڑا ہوا ہے تو وہ تو اور گندگی کرے گا. یومیہ بنیادوں پر ان کو خالی کرنے کا، صاف کرنے کا انتظام ہو. قرآن مجید کے لیے اس میں الماریاں بنائیں اچھی سی، قرآن پڑھنے کے لیے رحیل رکھوائیں، ان لوگوں کے لیے بھی رحیل ہوں جو بیٹھ کے زمین پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی رحیل بنائے جائیں جو کرسیوں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی رحیل بنوائے جائیں. اسی کے ساتھ ساتھ عبادت کا ایسا ماحول بنایا جائے کہ اگر کوئی دیر تک بیٹھ کے عبادت کرنا چاہتا ہے، ٹیک لگا کے مثال کے طور پر وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہ رہا ہے، ٹیک لگا کے کوئی ذکر کرنا چاہ رہا ہے، تو ایسا انتظام بھی مسجدوں میں ہونا چاہیے. سترے کا انتظام. آگے کوئی ایک بنتا ہے نا، تقریباً آپ سمجھ لیں ایک ہاتھ کے برابر ایسا کوئی آپ نے ایک لکڑی کا بنا لیا، 1x1 کا یا 1x2 کا، کوئی بھی آپ اس کا سائز لے لیں، آگے رکھنے کے لیے 8-10 سترے بنا کے رکھ لیں لکڑی کے یا کسی چیز کے. کوئی آگے سے گزرنا چاہتا ہے یا اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، وہاں آگے رکھ دے تو آگے سے لوگ گزر سکیں گے. عرب کی بعض مساجد میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ہر 3 صفوں کے بعد انہوں نے خالی جگہ چھوڑی ہوتی ہے، اور وہ خالی جگہ اس لیے ہوتی ہے کہ اگر کوئی گزرنا چاہے تو گزر سکے. 3 صفیں، پھر اس کے بعد خالی جگہ ہے تھوڑی، پھر 3 صفیں، پھر خالی جگہ. یہ بھی بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو سترے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے اور مسجد کے دائیں بائیں بھی کچھ جگہ خالی رکھنی چاہیے تاکہ نماز پڑھنے کے بعد کچھ لوگ نکلنا چاہیں تو ایسا نہ ہو کہ وہ ایسا پیک کیا ہوا ہے کہ کوئی آگے سے نکلنا چاہے تو وہ نکل ہی نہیں سکتا. تو دائیں بائیں بھی خالی جگہ ہو، اگر صفوں کے بیچ میں کوئی گیپ دیا جا سکے وہ دیا جائے، نہیں تو کم از کم سترے کا کوئی ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ کوئی نماز پڑھنے کے بعد نکلنا چاہے تو اس کا کوئی انتظام اس کے لیے موجود ہو. جیسے میں نے عرض کیا، وضو خانے ہیں، واش روم ہیں، اس کی صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. آپ لوگ سیرت کا درس سن رہے ہیں، اگر آپ مسجد میں کسی بھی طرح آپ کی کوئی ذمہ داری ہے یا آپ مسجد میں کسی بھی طرح سرو کر رہے ہیں تو آج سے یہ ہمارے لیے درس سیرت ہے کہ بھائی کم از کم سیرت پڑھنے پڑھانے والا جس مسجد میں نماز پڑھتا ہے وہ مسجد صاف ہونی چاہیے. ہمارے ہاں تو بدقسمتی
یہ ہے کہ بعض اوقات صفائی ستھرائی لوگوں کے مزاج میں بعض اوقات ایسی گندگی ہوتی ہے یا میلا کچیلا رہنا ان کو اتنا ایک گلیمرائز ہو چکا ہوتا ہے ان کی نظروں میں کہ وہ اس کو دین سمجھنے لگ جاتے ہیں. ہمارے استاذ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک انگریز جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا، تو کہیں جماعت میں نکل گیا. ہم جب گیا مسجدوں کی حالت دیکھی، وضو خانے اتنے گندے ہیں، واش روم اتنے گندے، وہ لگ گیا صفائی کرنے کے لیے کہ یار وضو خانہ صاف کر لیتے ہیں، واش روم صاف کر لیتے ہیں. تو کوئی پرانا مسلمان اس کو ملا تو اس نے اس کو کہا کہ تم مسلمان تو ہو گئے ہو لیکن انگریز پناہ نہیں گیا تمہارا اب تک. مسلمان تو ہو گئے ہو لیکن انگریز پناہ نہیں گیا، یعنی یہ جو تم صفائی کر رہے ہو یہ کیا ہے؟ انگریز پناہ ہے. تو بھائی یہ سیرت ہے، اور ایسی مساجد بنانی چاہیے کہ زیادہ دیر لوگوں کا بیٹھنے کا دل کرے، معذوروں کے لیے بھی انتظام ہو، جو صحت مند لوگ ہیں ان کے لیے بھی انتظام ہو، ہر عمر کے افراد کے لیے. اور اگر مسجد کسی ایسی جگہ پہ بنا رہے ہیں جو پبلک پلیس ہے، بازار ہے، مارکیٹ ہے، کوئی پارک ہے، کوئی اس طرح کی جگہ ہے، تو خواتین کے لیے مسجد میں ضرور انتظام کرنا چاہیے کہ اگر خواتین آ کے نماز پڑھنا چاہیں تو ان کا بھی انتظام مسجد میں ہونا چاہیے. اور مساجد میں ویسے بھی خواتین کے لیے چاہے جو بھی مساجد ہوں، اس طرح کا اہتمام تو خواتین کے لیے بہرحال ہونا چاہیے کہ اگر خواتین بیان سننے کے لیے آنا چاہتی ہیں، کسی درس میں شرکت کے لیے آنا چاہتی ہیں، تو ایسی مساجد ہمیں بنانی چاہیے کہ مساجد میں خواتین کے لیے باقاعدہ جگہ ہو. ٹھیک ہے اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے مستقل نہیں آ رہی، لیکن بیانات تو ہوتے ہیں نا، بیانات کی ضرورت تو مردوں کو بھی ہے، عورتوں کو بھی ہے. جب ہم عورتوں کو مسجدوں سے اتنا دور کر دیں گے کہ بھائی نہ وہ کوئی بیان سن رہی، نہ وہ کوئی درس سن رہی ہے، نہ کسی وہ شریعت کے کوئی مسئلے مسائل سن رہی ہے، بالکل ساری چیزوں سے کٹا کے ہم نے رکھا ہوا ہے، پھر شکوے شکایت ہم عورتوں سے کر رہے ہوتے ہیں. تو مساجد میں مساجد کے ذمہ داران کو، علماء کرام کو اس بات کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے کہ مساجد میں خواتین کے لیے مستقل جگہ ہونی چاہیے. یہ تو بات تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد نبوی کی توسیع. اب آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. تو ہم نے پڑھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسجد نبوی کی تعمیر کی، اس کی توسیع کی، تو وہ انہوں نے کافی پکا کام کر دیا تھا. اور توسیع اور تعمیر کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کو اتنا مضبوط اور مستحکم طریقے سے بنا چکے تھے کہ مسجد نبوی میں مزید کوئی کام اس وقت موجود نہیں تھا. تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چونکہ مسجد نبوی میں ایسا کوئی کام نہیں تھا اور مزید کوئی ایسی ضرورت بھی اس وقت محسوس نہیں کی جا رہی تھی اور نیا نیا ہی کام ہوا تھا، اس لیے کچھ ہی عرصے پہلے حضرت عثمان نے بنایا تھا اور بعد میں ان کو شہید کر دیا گیا. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد نبوی اسی بنا پر باقی رہی، وہی تعمیر اس کی باقی رہی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی. اچھا جناب، یہ تو تھا خلفائے راشدین کا دور. اب آتے ہیں بعد میں جو اموی دور تھا، عباسی دور تھا، اس میں کیا اضافہ ہوا اور کیا توسیع کی گئی. خلفائے راشدین کے بعد مسجد نبوی میں جو توسیع کی ہے وہ ولید بن عبد الملک نے کی ہے، جو اموی خلیفہ ہیں. اور ولید بن عبد الملک کے دور میں مدینہ منورہ کے گورنر تھے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو توسیع ہوئی، مشرقی جہت میں کوئی توسیع نہیں کی گئی تھی، یعنی حجرات والی جو سائڈ تھی اس میں کوئی توسیع نہیں کی گئی. ولید بن عبد الملک کے دور میں جب حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ گورنر تھے مدینہ منورہ کے، تو ولید بن عبد الملک نے فیصلہ کیا کہ مسجد نبوی میں توسیع کرنی چاہیے، ضرورت اس کی بڑھ رہی ہے یعنی لوگ زیادہ آ رہے ہیں اور جگہ کم ہے مسجد نبوی میں. تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آس پاس جو مکانات تھے وہ خریدے، اور اس توسیع کے اندر جو ولید بن عبد الملک نے کی تھی، حجرات کو بھی باقاعدہ منہدم کر کے مسجد نبوی کا حصہ بنا دیا گیا. اس وقت تک حجرات مسجد نبوی کا حصہ نہیں تھی، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا، دکت الاغوات، جس کو ہمارے یہاں لوگ صفہ کا چبوترا سمجھتے ہیں، یہ اسی سید میں آتا ہے، حجرات کی سید میں. تو یہ جو مسجد نبوی کا حصہ بنا، یہ پورا ایریا یہ ولید بن عبد الملک کے دور میں بنا ہے. تو اس لیے کسی بھی اعتبار سے اس جگہ کو جو صفہ کہا جا رہا ہوتا ہے نا، وہ کسی بھی اعتبار سے ٹھیک بنتا نہیں ہے. بہرحال
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حجرات کی جو جگہ تھی اس کے اندر اس وقت جو ان کے لوگ موجود تھے ان سے وہ جگہ خریدی، حجرات کو منہدم کر کے اس کو مسجد نبوی کا حصہ بنا دیا. اور یہ وہ وقت تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام ازواج دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں. ازواج مطہرات میں سب سے آخر میں جس ام المؤمنین کا وصال ہوا ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان کا وصال بعض روایات کے مطابق 59 ہجری میں یعنی 59 میں یا 61 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے. اور جب یہ توسیع کی جا رہی تھی تو اس توسیع کے وقت ظاہر ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا، تو یہ گھر بعد والے لوگوں کے پاس تھے، ان سے وہ خرید لیے گئے اور اس کو مسجد نبوی کا حصہ بنا دیا گیا. صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ ہے وہ ظاہر ہے کہ اسی طرح رہا، اس لیے کہ اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا روضہ اطہر وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں ہے. باقی جو حجرات تھے وہ مسجد نبوی میں شامل کر دیے گئے. اور جو حجرات اس وقت تک تھے اس کی پوزیشن یہ تھی کہ جب جو جمعے کی نماز پڑھنے کے لوگ آتے تھے مسجد نبوی میں تو حجرات میں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، تو ضرورت تھی اس کو مسجد کا حصہ بنا دیا گیا. ولید بن عبد الملک کے دور میں جو مسجد نبوی میں اضافہ کیا گیا، جنوبی جہت یعنی قبلے کی سمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، شمالی سمت یعنی قبلے کی جو اپوزٹ سائڈ تھی اس میں کچھ تھوڑا سا اضافہ کیا. مغربی جہت یعنی حجرات کی جو اپوزٹ سائڈ تھی اس میں 2 ستونوں کا اضافہ کیا گیا، تقریباً 20 گز کا اضافہ ولید بن عبد الملک کے دور میں منبر کے دائیں جانب والی سائڈ میں ہوا. اور جو مشرقی جہت ہے یعنی حجرات والی سائڈ، تو اس میں یہ کیا گیا کہ حجرات کو باقاعدہ مسجد میں شامل کیا گیا اور مشرقی جہت میں 3 ستونوں کا اضافہ کیا گیا جو تقریباً 30 گز یا 15 میٹر بنتے ہیں. اور ولید بن عبد الملک کے دور میں مسجد نبوی کی 2 چھتیں بنائی گئیں، 2 چھتیں. تو تقریباً جو پہلی گز تھی وہ 15 گز کی اونچائی پہ بنائی گئی اور ساگوان کی لکڑی سے وہ چھت بنائی گئی. اور جو دوسری چھت کی اونچائی تھی وہ تقریباً 12 چھت کی جو اونچائی تھی وہ 12.5 میٹر تھی. اور مسجد نبوی کے اندر مزید 20 نئے دروازے کھولے گئے تاکہ مختلف جہات سے جب لوگ آ رہے ہوتے ہیں مختلف ڈائریکشن سے تو ان کے لیے مسجد نبوی کے اندر انٹر ہونا آسان ہو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمل کی خود نگرانی کی اور مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر تراشے ہوئے بہترین پتھر استعمال کیے گئے. ستونوں کے لیے یہ کیا گیا کہ ایسے پتھر لائے گئے جس کو اندر سے کھوکھلا کر دیا گیا تھا اور ان پتھروں کے اندر پھر لوہا اور سیسا بھرا گیا اور اس سے ستون بنائے گئے مسجد نبوی کے. اور جیسے میں نے بتایا کہ 2 چھتیں بنائی گئی. مسجدوں میں جو محرابیں بنائی جاتی ہیں تو یہ جو مسجد میں باقاعدہ اس طریقے سے جو محراب بنانے کا آغاز تھا یہ اس وقت ہوا اور 4 کونوں پر 4 مینار بنائے گئے مسجد نبوی کے. اور تعمیر میں سنگ مرمر اور سونے کا بھی استعمال کیا گیا. چھت پر، ستونوں پر، دروازوں کی چوکھٹوں پر سونے کا پانی چڑھایا گیا. اور یہ جو توسیع تھی یہ ربیع الاول میں ہوئی اور 88 ہجری جیسے میں نے بتایا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 59 یا 61 ہجری میں ہوا اور یہ توسیع ہو رہی ہے 88 ہجری میں جو 707 عیسوی بنتی ہے. تو 88 ہجری میں اس کا آغاز ہوا ربیع الاول کے مہینے میں اور 91 ہجری میں جا کے یعنی 710 عیسوی میں جا کے یہ توسیع مکمل ہوئی. یعنی تقریباً 3 سال کا عرصہ اس کو لگا. اور اس توسیع کے بعد جو لمبائی تھی مسجد نبوی کی وہ 200 گز ہو گئی اور چوڑائی 167 گز ہو گئی. ولید بن عبد الملک کی توسیع کے بعد جو ہمیں بڑی توسیع کا جو ہمیں ذکر ملتا ہے وہ پھر خلافت عباسیہ میں ملتا ہے 161 ہجری میں. یہ 91 ہجری میں یہ توسیع ہوئی ولید بن عبد الملک کی. تو 91 کے بعد آپ سمجھے 161 تقریباً کوئی لگ بھگ آپ کہہ لیں 70 سال کے قریب کا عرصہ اس تعمیر نے گزارا. تو پھر عباسی خلافت کے دور میں جو خلیفہ تھے محمد بن ابو جعفر منصور مہدی، انہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کا حکم دیا اور اس کی ذمہ داری انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے عبداللہ بن عاصم بن عمر بن عبدالعزیز کو دی. اور اس توسیع میں صرف شمالی جہت میں توسیع کی گئی
یعنی قبلے کی اپوزٹ سائڈ. اور اس میں وہی طریقہ اختیار کیا گیا جو اس سے پہلی تعمیر و توسیع میں جس طرح پتھر استعمال کیے گئے, جس طرح اعلیٰ کوالٹی کا مٹیریل استعمال کیا گیا, تو یہ سب کام ابو جعفر منصور کے دور میں بھی کیا گیا. 4 سال تک یہ تعمیر کا کام جاری رہا اور 161 ہجری میں اس کا آغاز ہوا تھا اور 165 ہجری میں جا کے یہ مکمل ہوا. عباسی دور کے جو خلفات ہیں وہ مختلف اوقات میں مسجد نبوی کی مرمت وغیرہ کرتے رہتے تھے, جہاں کوئی کام نکل آتا وہ کام کر دیتے تھے, لیکن باقاعدہ کوئی بڑا توسیعی کام نہیں ہوا ابو جعفر منصور کے علاوہ. علامہ سمہودی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کے زمانے تک خلیفہ مہدی کے بعد کسی نے مسجد نبوی میں توسیع نہیں کی, لیکن بعض روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو مامون الرشید تھے, ہارون الرشید کے بیٹے, انہوں نے 202 ہجری میں مسجد نبوی میں توسیع کی ہے. یہ بات امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ نے المعارف میں لکھی ہے, اور دونوں باتوں کو یوں جمع کیا ہے بعض مورخین نے کہ مامون الرشید نے توسیع نہیں کی تھی بلکہ مسجد نبوی کی بنیادیں مضبوط کر دی تھیں, کچھ رینوویشن کر دی تھی, کچھ تجدید کر دی تھی چیزوں کی, لیکن باقاعدہ سے جو توسیع کا عمل ہے وہ ابو جعفر منصور ہی کے دور میں ہوا تھا. پھر یہ ہوا کہ 654 ہجری میں یہ تعمیر پھر چلتی رہی. 654 ہجری کے اندر مسجد نبوی میں, یعنی آپ یہ سمجھ لیں تقریباً کوئی اگر مامون الرشید والی تجدید کو بھی ہم لے لیں تو 202 ہجری میں وہ ہوئی, تو 654 آپ تقریباً سمجھیں 400-450 سال بعد یہ مسجد نبوی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ مسجد نبوی میں آگ بھڑک اٹھی, اس سے مسجد کو نقصان پہنچا, چھتوں تک آگ پہنچ گئی اور بہت زیادہ اس کا نقصان ہوا. یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا, 654 ہجری کا سال تھا. مسجد نبوی میں جو کام کرنے والے خادم تھے ان میں سے کسی سے کوئی جو مسجدوں کے میناروں کے لیے چراغ جلائے جاتے ہیں نا, وہ چراغ جلائے جاتے تھے, میناروں میں رکھے جاتے تھے, تو اس طرح چراغ جلاتے ہوئے اس سے کہیں کوئی چراغ کوئی آگ واگ کہیں ادھر گری ہے, پھر وہ کپڑوں میں لگی, پھر وہ مسجد نبوی کا جو سٹور تھا اس میں لگی, وہ چلتے چلتے اس نے پوری مسجد نبوی کی چھت کو, دیواروں کو, سب کچھ کو جلا دیا. تو اس وقت جو خلیفہ تھے معتصم باللہ خلافت عباسی کے ہی دور کے, تو ان کو اس کی اطلاع دی گئی. وہ حج کے جب مہینے آئے اس میں وہ پہنچے, اپنے ساتھ کاریگر بھی لے کر آئے, انجینئرز بھی لے کر آئے. 655 ہجری میں جو 1257 عیسوی بنتی ہے, انہوں نے باقاعدہ تعمیراتی کام شروع کیا. حجرہ مبارکہ پر ارد گرد قبلے والی اور مشرقی دیوار سے باب جبریل تک اس پر انہوں نے چھت ڈالی, اور مغربی جانب ریاض الجنہ اور منبر پر بھی چھت ڈالی. اور 656 ہجری میں یہ تو انہوں نے کر دیا معتصم باللہ نے. پھر ہوا یہ کہ 656 ہجری میں تاتاریوں نے بغداد پہ حملہ کر دیا. یہ پوری ایک تاریخ ہے, تاتاری کیسے آئے, بغداد پہ کیسے حملہ کیا, اور حملہ کر کے انہوں نے قبضہ کر لیا, اور مسجد نبوی کا کام وہیں رک گیا, آگے نہیں بڑھ سکا. چھ 657 ہجری میں مصر کے جو بادشاہ تھے رکن الدین بیبرس, اور جو یمن کے بادشاہ تھے ملک المظفر, ان کے باہمی تعاون سے باب السلام تک کا جو کام رہ گیا تھا وہ مکمل ہوا. اور 658 ہجری میں شاہ مصر, جو مصر کے بادشاہ تھے سلطان ظاہر رکن الدین, انہوں نے لوہا, سکہ, لکڑی وغیرہ اور دیگر تعمیراتی سامان اور تقریباً کوئی 50 سے زیادہ کاریگر اور انجینئر بھیجے, اور باب الرحمہ اور باب النساء تک جو باقی کام تھا وہ مسجد نبوی کا مکمل ہوا. تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عباسی خلیفہ معتصم باللہ نے کام کا آغاز کیا, لیکن تاتاریوں کے حملے کی وجہ سے کام رکا. پھر اس میں مصر کے بادشاہ نے بھی کنٹریبیوشن کی, یمن کے بادشاہ نے بھی کنٹریبیوشن کی, اور سب کے باہمی تعاون سے جو مسجد نبوی کا کام ادھورا تھا وہ تکمیل کو پہنچا. 656 ہجری کے اندر خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو گیا. مدینہ منورہ کی جو حکومت تھی وہ مصر کے حکمرانوں کے پاس چلی گئی. اب مدینہ منورہ کی دیکھ بھال, مسجد نبوی کی دیکھ بھال وہ مصر کے حکمرانوں کے پاس چلی گئی. وہ مسجد نبوی کی دیکھ بھال بھی کرتے رہے, جہاں ضروری مرمت کام ہوتا وہ کام بھی کرواتے رہے.
تو مصر کے جو بادشاہوں میں جو بڑی سطح کا کام مسجد نبوی میں کیا ہے وہ مصر کے جو بادشاہ گزرے ہیں سلطان اشرف قاطبائی، انہوں نے بڑی سطح کا کام مسجد نبوی میں کیا۔ ان کے دور میں مسجد نبوی میں پھر کسی وجہ سے آگ لگ گئی۔ تاریخ میں ہمیں 2 واقعات ملتے ہیں مسجد نبوی میں آگ لگنے کے، ایک تو وہ واقعہ اور ایک یہ اس موقع پر۔ تو جب یہ آگ لگی تو سلطان اشرف نے مسجد نبوی کی اثر نو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا، اور 888 ہجری جو 1483 عیسوی بنتی ہے اس میں انہوں نے مسجد نبوی کی دوبارہ تعمیر مکمل کی۔ اس تعمیر میں انہوں نے مسجد کی مشرقی جانب تقریباً 2.25 گز کا اضافہ کیا، اور مسجد کی چھت انہوں نے ایک چھت بنائی۔ وہ جو ولید بن عبد الملک کے دور میں 2 چھتوں کا نظام تھا، انہوں نے اس کو ایک چھت کر دیا، اور اونچائی تقریباً جو چھت کی رکھی وہ 22 گز رکھی۔ سلطان اشرف کی جو تعمیر کردہ مسجد نبوی تھی، یہ پھر مسجد نبوی کی یہ والی عمارت تقریباً 377 سال چلی ہے، 350 سال سے زیادہ یہ تعمیر چلی ہے۔ اور جب مصر میں 923 ہجری میں جو 1517 عیسوی بنتی ہے، اس میں ممالک کا جو دور حکومت تھا وہ ختم ہوا، تو مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کی جو ذمہ داری تھی وہ خلافت عثمانیہ کے پاس آ گئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر اس وقت بوسیدہ ہو چکی تھی، مختلف مقامات سے مٹی جھڑ رہی تھی، دیواریں کمزور ہو چکی تھیں۔ تو جو شیخ الحرم تھے داؤد پاشا، اس وقت کے جو سلطان تھے خلافت عثمانیہ کے سلطان عبد المجید، انہوں نے ان کو خط لکھا شیخ الحرم نے، اور اس میں ساری صورتحال بتائی کہ مسجد نبوی کی تعمیر بہت کمزور ہو گئی ہے، اس کو دوبارہ سر نو تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔ سلطان عبد المجید نے وہاں سے انجینئرز بھیجے، ایکسپرٹ بھیجے کہ جا کے ذرا سروے کریں، دیکھیں، مجھے رپورٹ دیں پورا سروے کرنے کے بعد کہ مسجد نبوی کی کیا کنڈیشن ہے۔ اس پر وہ آئے لوگ، انہوں نے سروے کیا، سلطان عبد المجید کو رپورٹ پیش کی، تو 1265 ہجری میں جو ترک سلطان تھے خلافت عثمانیہ کے عبد المجید ثانی نے مسجد نبوی کی تعمیر اور توسیع کا ارادہ کیا، اور پوری ایک ٹیم حلیم آفندی کی قیادت میں پورے آلات ایکوپمنٹس کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ کی، اور خلیفہ نے حکم یہ دیا کہ کوئی ایسا پہاڑ تلاش کریں پوری دنیا میں جہاں جہاں ہماری حکومت خلافت عثمانیہ کی، ایسا پہاڑ تلاش کریں کہ جس میں سنگ مرمر کا اور پتھر کا کوئی قیمتی اور نایاب ذخیرہ نکلے۔ اور یہ انہوں نے طے کیا کہ ہم کوئی ایسا پہاڑ تلاش کریں گے جس کا پتھر مضبوط بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، اور اس کا حجم سائز اتنا زیادہ ہو کہ ایک پہاڑ کے پتھر سے پوری مسجد نبوی تعمیر ہو سکے۔ اس طرح کا کوئی پہاڑ تلاش کر کے دیں۔ تو وہ پہاڑ تلا، کسی کو کسی ملک بھیجا، دوسرے کو کسی ملک بھیجا، وہ پہاڑ تلاش کرتے 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 مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ وہاں بھی مختلف پہاڑوں کا، جگہوں کا وزٹ کرتے رہے۔ اب یار علی کے سامنے ایک وادی ہے، وادی عقیق۔ آپ مدینہ منورہ میں جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، وادی عقیق۔ وہاں ایک بڑا پہاڑ ملا، اس کا جب انہوں نے سروے کیا، دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر سے جو لال پتھر نکل رہا ہے نا، یہ بہت ہی، ایک تو ہے بڑا ایکسٹرا آرڈینری، مضبوط ہے، خوبصورت ہے، اور اتنا بڑا ہے کہ مسجد نبوی اس سے تعمیر ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے خلیفہ کو بتایا کہ یہ ساری صورتحال ہے، یہ طے ہو گیا کہ وادی عقیق کا جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو پتھر اس سے نکالے جائیں گے، بنائے جائیں گے، تراشے جائیں گے، اور مسجد نبوی لے جائے جائیں گے، اور مسجد نبوی کی اس سے تعمیر ہوگی۔ یہ وادی عقیق وہ وادی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مبارک وادی ہے۔ اللہ کا نظام دیکھیں، آپ نے پڑھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد نبوی میں جو فرش پر کنکر بچھائے گئے تھے، وہ کنکر وادی عقیق سے لائے گئے تھے، اور خلافت عثمانیہ کے دور میں مسجد نبوی کے اندر جو پتھر استعمال ہوا وہ وادی عقیق کے پہاڑ کا پتھر استعمال ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتان اللیلۃ آت من ربی، کہ رات میرے رب کا ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا، صلی فی ھذا الوادی المبارک، اس مبارک وادی میں نماز پڑھو۔ یہ وادی وادی عقیق تھی۔ اور کہو عمرۃ فی حجۃ، کہ عمرہ اور حج، عمرہ حج میں مکس ہو گیا، یعنی آپ ایک احرام میں عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں، یا جو بھی اس کی تفسیر مختلف تشریح محدثین نے کی ہے۔
بہرحال خلافت عثمانیہ میں یہ طے ہوا کہ وادی عقیق میں جو موجود پہاڑ ہے، اس کا جو پتھر تھا یہ سرخ تھا، تو اس پہاڑ کا انتخاب ہوا، یہاں سے پتھر نکال کر تراش کر مسجد نبوی لے جاتے رہے، اور اس کے لیے ترکوں نے یہ انتظام کیا کہ مسجد نبوی سے دور اس کی تراش خراش کا جتنا کام ہے وہ سب ہو جائے، اور مسجد نبوی صرف اس کو نصب کرنے کے لیے پتھر لے جایا جائے، مسجد نبوی کے قریب کوئی کارخانہ کوئی مشینری نہ ہو کہ یہ مسجد نبوی کے آداب کے خلاف ہے کہ اس کے آس پاس اس طرح کی مشینیں ہم چلاتے رہیں، تو سارا کام باہر کرتے تھے، ساری چیزیں تیار کر کے مسجد نبوی کے قریب لا کے پھر مسجد نبوی میں اس کو فٹ کر دیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کی یہ جو تعمیر ہے اس کو بنائے مجیدی کہا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں، البناء المجیدی۔ یہ آج جو ہم کہتے ہیں نا قدیم مسجد نبوی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میں کوشش کروں گا آپ کو تصویر میں واضح کر کے دکھا سکوں۔ مسجد نبوی کا یہ جو حصہ ہے نا، ریاض الجنہ اور ریاض الجنہ کے ساتھ متصل دائیں جانب یہ جو پوری مسجد ہے، یہ بنائے مجیدی کہلاتی ہے۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں یہ مسجد تعمیر ہوئی۔ یہ قدیم مسجد کا تعارف میں آپ کو کروا رہا ہوں۔ مسجد نبوی قدیم جو ہے تو یہ 3 دروازے ہیں، اس کے مشرقی جانب، مغربی جانب، یعنی قدیم مسجد کے مغربی جانب یہ 3 دروازے ہیں۔ یہ ایک باب السلام ہے جہاں سے لوگ آتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتے ہیں۔ دوسرا جو دروازہ ہے یہ باب ابو بکر صدیق ہے، باب الصدیق کہلاتا ہے، اور تیسرا جو دروازہ ہے وہ باب الرحمہ کہلاتا ہے، جو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، یہ بورڈ جو نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ باب الرحمہ ہے، باب الصدیق۔ یہ باب الصدیق کے 3 حصے ہیں، یہ دروازے 3 ہیں لیکن ایک ہی باب کہلاتا ہے، ایک ہی دروازہ کہلاتا ہے یہ باب الصدیق۔ اس کے بعد عثمانی دور خلافت میں مستقل مسجد نبوی کی دیکھ بھال بھی ہوتی رہی، مرمت بھی ہوتی رہی، جہاں کوئی کام نکلتا اس کو ٹھیک کر دیا جاتا۔ بعض اوقات یہ ہوتا کہ مسجد کے ایک حصے کو منہدم کر کے تعمیر کر دیتے، پھر اس میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے تو دوسرے حصے میں کام شروع کر دیا جاتا تھا۔ اس طریقے سے خلافت عثمانیہ میں مسجد نبوی کا کام کیا گیا کہ مسجد نبوی میں نماز کا سلسلہ نہ رکے، اور جو ترکوں کا عشق رسول ہے وہ بڑا مثالی ہے، انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر میں بڑی محبت اور عشق کا بے مثال اظہار کیا۔ پوری دنیا، اسلامی دنیا سے ماہر کاریگروں کو استنبول بلایا، قسطنطنیہ ایک نئی بستی میں جمع کیا، اور انہیں یہ کہا گیا کہ اپنی اولاد یا شاگردوں میں اپنا علم اور ہنر منتقل کریں، یہ اپنا ہنر اپنے اولاد کو سکھائیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ دوسری طرف پتھر نکالے گئے، نئے نئے جنگلوں سے لکڑی لائی گئی، جو چیز جس ملک کی عمدہ ہوتی تھی اس ملک سے وہ چیز منگوائی۔ 25 برس میں مسجد نبوی سے باہر ایک نئی بستی میں سارا سامان جمع کیا گیا، ماہر ہنرمندوں کو، ماہر کاریگروں کو، ایکسپرٹس کو مدینہ منورہ شفٹ کیا گیا۔ تعمیرات شروع ہوئی تو انہیں کہا گیا کہ 2 چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1، کام کے دوران باوضو رہنا، مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران کوئی کاریگر بے وضو نہ ہو۔ دوسرا کام کہ تعمیراتی کام کے دوران قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ کارخانہ باہر بنایا گیا تھا تاکہ مسجد نبوی کا ادب شور کی وجہ سے متاثر نہ ہو۔ اچھا، یہ بھی کیا گیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر جب چھت بنائی جا رہی تھی تو اس کے نیچے ایک عارضی چھت بنا دی۔ چھت بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اوپر جو چھت پہ کام ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کوئی مٹی کچرا کوئی چیز نیچے نہ گرے، اگر گرتی ہے تو وہ اس چھت پہ آ کے گر جائے گی، نیچے نمازیوں کی نماز متاثر نہیں ہوگی۔ تو جب تک اوپر چھت پہ کام چلتا رہا ایک عارضی چھت بنا دی تھی کہ جو بھی گند کچرا گرتا رہے گا، مٹی وٹی گرتی رہے گی، وہ اس چھت پہ گرے گی، نیچے کی طرف نہیں آئے گی، اور نماز کا جو سلسلہ یہ مستقل جاری رہے گا۔ ترکوں نے ایک کام یہ کیا کہ دور نبوی کی جو پوری مسجد نبوی تھی اس کی چھت گنبدوں سے بنا دی، اس میں روشن دان بنا دیے، اور بعض دیواروں میں دروازوں جیسی بڑی بڑی کھڑکیاں بنا دی۔ گنبدوں کے جو اندرونی حصے تھے، گنبد کا جو اندرونی حصہ تھا اس کو نقش و نگار اور مزین کر کے خوبصورت کر دیا، اور ایک کاتب تھے، خطاط، کیلی گرافی کے ایکسپرٹ عبداللہ زاہدی آفندی، انہوں نے مسجد کے گنبدوں پر، دیواروں پر، ستونوں پر اور محرابوں پر بڑی شاندار کتابت کی۔ جو قبلے کی دیوار تھی اس پہ 3 سطروں میں قرآنی آیات لکھی گئیں، چوتھی سطر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے 200 سے زائد اسماء اور صفات تحریر کیے گئے۔ مغربی سمت میں 1293 میٹر تک توسیع ہوئی، اور اس تعمیر و توسیع میں تقریباً 500 کاریگروں نے حصہ لیا،
اور اس پر جو اس وقت کا جو سکہ خلافت عثمانیہ کی جو کرنسی تھی 7 لاکھ مجیدی سکے وہ اس دور کے مسجد نبوی کی تعمیر پہ خرچ ہوئے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں ہم مسجد نبوی میں جو توسیع سعودی حکومت نے کی۔ جو تاریخ کی سب سے بڑی توسیع مسجد نبوی میں ہوئی ہے نا، وہ یہ توسیع ہے جو آخری توسیع جو اب ہم دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی جس حالت میں، یہ اب تک کی 1450 سالہ تاریخ میں مسجد نبوی میں ہونے والی سب سے بڑی توسیع ہے۔ سعودی دور حکومت میں جو سب سے پہلی توسیع کی تھی وہ ملک عبدالعزیز آل سعود نے مسجد نبوی کی توسیع کا فیصلہ کیا، اور اس وقت ملک عبدالعزیز کے جو ولی عہد تھے ملک سعود بن عبدالعزیز، انہوں نے 1372 ہجری میں یعنی 1952 عیسوی میں اس توسیع کا سنگ بنیاد رکھا، اور ملک سعود بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی کے باب الملک سعود کے بائیں جانب 4 سنگ مرمر کے پتھر لگا کر اس پر یہ لکھوایا بنا هذه الاحجار الاربع جلالۃ الملک سعود تأسیا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ملک سعود نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اور سنت پر چلتے ہوئے یہ 4 پتھر بنیاد میں خود رکھے ہیں۔ یہ جو پہلی سعودی توسیع تھی یہ 1375 ہجری میں جا کے مکمل ہوئی، اور اس پر اس زمانے میں 50 ملین ریال کی لاگت آئی۔ یہ جو سعودی عمارت بنائی گئی تھی یہ مضبوط کنکریٹ کے ڈھانچے پر بنائی گئی، 232 ستون بنائے گئے، ہر ستون کے اوپر ایک خوبصورت ستون نما حصہ بنایا گیا۔ اس تعمیر کی دیواریں مشرقی، شمالی، مغربی سمتوں میں پھیلتی چلی گئی۔ ستونوں اور دیواروں کی جو بنیادیں تھیں وہ گہرائی اس کی تقریباً 7.5 میٹر تک گہرائی رکھی گئی۔ چھت کو لکڑی کی چھت کی طرز پر 1255 مربع خانوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس عمارت میں زیادہ تر چمکدار سفید رنگ استعمال کیا گیا، جبکہ سرخ اور سیاہ رنگ بہت کم مقدار میں استعمال کیے گئے۔ عمارت کے نقشے میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ نئی تعمیر کے ساتھ ہم آہنگی اور تناسب برقرار رہے۔ مسجد کی مجموعی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے چھت، محرابوں، داخلی راستوں اور سامنے کے حصوں میں مصنوعی پتھر بھی استعمال کیے گئے، جو فرش پر بچھائے گئے سنگ مرمر کے ساتھ مل کر بڑے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں۔ بعد میں یہ ہوا کہ یہ جو توسیع ملک سعود کے دور میں ہوئی تھی یہ بھی کم پڑ گئی۔ تو ان کے بعد ملک فیصل بن عبدالعزیز آل سعود نے مسجد نبوی کی مغربی جانب مزید توسیع کا حکم دیا، اور وہاں جو موجود گھر تھے ان لوگوں کو معاوضہ دیا کہ یہ گھر آپ ہمیں بیچیں، ہم مسجد نبوی کی توسیع کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو گھروں کے بدلے میں جو صرف گھروں کی قیمت ادا کی گئی اس دور میں وہ 50 ملین ریال تھی، تعمیر نہیں، صرف جو گھروں کے بدلے میں جو قیمت دی گئی لوگوں کو، اس میں مسجد کی تعمیر وغیرہ کی کوئی اخراجات شامل نہیں ہیں۔ اچھا، انہوں نے یہ کیا 1393 ہجری میں، 1973 میں اس پہ کام شروع ہوا، اور اس پورے حصے پہ انہوں نے چھتریاں بنا دی، اور نمازوں کے دوران یہ چھتریاں دھوپ بارش وغیرہ سے بچاؤ کا ایک ذریعہ تھی۔ تو یہ جو توسیع کی ملک فیصل بن عبدالعزیز نے یہ کیا کہ اس پورے ایریا پہ جو نئی جگہ خریدی گئی تھی وہاں پہ چھتریاں لگا دی۔ جو دوسری توسیع ہوئی مسجد نبوی میں، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ کی سب سے بڑی توسیع، وہ ملک فہد بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی۔ انہوں نے مسجد نبوی کو اور مدینہ منورہ کو خصوصی توجہ دی، اور ان کی یہ توجہ آج کی جو جدید توسیع شکل ہے مسجد نبوی کی وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اور اس توسیع کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا جو مدینہ منورہ کا شہر تھا وہ پورا کا پورا مدینہ مسجد نبوی کے اندر آ گیا۔ اتنی توسیع انہوں نے مسجد نبوی میں کی۔ اس میں مدینہ منورہ کے اس وقت کے جو گورنر تھے امیر عبد المجید بن عبدالعزیز آل سعود، وہ اس کی مسلسل نگرانی کرتے رہے۔ ملک فہد بن عبدالعزیز آل سعود نے اس کا سنگ بنیاد رکھا 1405 ہجری میں یعنی 1984 میں، اور اس پروجیکٹ پر باقاعدہ کام کا آغاز 1985 میں ہوا، 1985 میں،
اور یہ جو مکمل ہوا ہے 1414 میں جا کر، یعنی 1994 میں جا کے یہ کام مکمل ہوا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں 10 سال، 84 میں کام شروع ہوا، 94 میں جا کے یہ کام مکمل ہوا. اور جب توسیع مکمل ہوئی، آخری پتھر رکھا گیا، اس کی تفصیل باب النساء کے قریب جو باب نمبر 38 ہے 38، اس کے اندرونی حصے پر اس توسیع کی کچھ تاریخ لکھی گئی ہے، جس پر یہ عبارت لکھی ہے: بسم اللہ وعلی برکت اللہ وتأسیا برسول اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قام خادم الحرمین الشریفین الملک فہد بن عبد العزیز آل سعود بوضع آخر لبنۃ یوم الجمعہ فی توسعۃ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمۃ للاسلام والمسلمین والحمد للہ رب العالمین. یہ پوری عبارت اس پہ لکھی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے مسجد نبوی کی یہ تعمیر کی، اس کے اندر آخری اینٹ رکھی، اور 1994 میں جا کے 15 اپریل 1994 کو جا کے یہ تعمیر مکمل ہوئی. یہ جو توسیع کی گئی ملک فہد بن عبد العزیز کے دور میں، یہ ایک بہت بڑی عمارت پر مشتمل ہے، اور جو پہلی سعودی توسیع کی گئی تھی اس کو تینوں سمتوں سے اس نے گھیرا ہوا ہے. مشرقی سمت میں یہ تعمیر باب النساء کے سامنے سے شروع ہوتی. باب النساء جب ریاض الجنہ میں ہم انٹر ہو رہے ہوتے ہیں نا، باب النساء، وہاں سے یہ توسیع شروع ہوتی ہے، اور شمالی توسیع کے جو آخری حصہ ہے وہاں تک جا رہی ہے پیچھے، یعنی جنت البقیع والی جو سائڈ ہے وہاں جو توسیع ہوئی ہے. مغربی سمت میں یہ تعمیر باب الرحمہ کے سامنے سے شروع ہوتی ہے اور شمالی توسیع کے آخری حصے تک جاتی ہے. مسجد کا جو اگلا حصہ تھا وہ اپنی پرانی جگہ پر برقرار رکھا گیا تاکہ جو پرانی عمارت کی خوبصورتی ہے وہ نمایاں بھی رہے اور اس کی خوبصورتی نظر بھی آئے. اس عمارت کے ستون، برآمدے، چھت اور نقش و نگار اس طرح بنائے گئے کہ جو پہلی سعودی عمارت تھی وہ اس کے ساتھ یوں مل جائے کہ زیادہ فرق محسوس نہ ہو. دونوں عمارتوں کو، ان کی چھتوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا، اور پہلی سعودی عمارت کی بیرونی دیواروں کے بعض حصے ختم کر دیے گئے. اس کے بعد پوری عمارت ایک عمارت بن گئی، اور جو برآمدے تھے وہ مسجد کے مجموعی نقشے کے ساتھ مل گئے. جو بیرونی دیواریں تھیں اس پر گرینائٹ لگایا گیا، اور اس توسیع میں 6 نئے مینار مسجد نبوی کے اندر بڑھائے گئے. جو پہلی سعودی عمارت تھی اس میں 2 مینار تھے، اس میں 6 مزید مینار بنا دیے گئے، اور ان نئے میناروں کے نچلے حصے پر بھی گرینائٹ کا استعمال کیا گیا. اس عمارت میں بیسمنٹ، زمینی منزل اور چھت شامل ہے. پھر انہوں نے راستے مقرر کیے، دروازوں کا اضافہ کیا، جدید نظام نصب کیا، کیمرے نصب کیے، برقی نظام، آگ بجھانے کا نظام، پانی پہنچانے کا نظام، نکاسی آب کا، سیوریج کا نظام، پھر امام کی آواز مسجد کے ہر حصے تک پہنچانے کے لیے لاؤڈ سپیکر کا نظام، جو جدید الیکٹرانک سسٹم ہے وہاں پر، یہ ساری چیزیں کی گئی تاکہ آواز بھی صاف طریقے سے پہنچتی رہے، سہولیات بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتی رہیں. تو اس جدید توسیع کے بعد جو صرف گراؤنڈ فلور کا رقبہ ہے وہ 82,000 مربع میٹر ہو گیا، جبکہ جو نئی چھت ہے اس کا رقبہ 67,000 مربع میٹر ہو گیا. اسی چھت میں 28 کھلی جگہوں پر متحرک گنبد بنائے گئے. ہر گنبد کا جو وزن ہے وہ 80 ٹن ہے. متحرک یعنی وہ گنبد ایسے کھلتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ باقاعدہ کھلتے ہیں. دروازوں کی جو مجموعی تعداد ہے وہ 85 ہو گئی. 104 میٹر بلند 6 مینار ہیں، روشنی کا نظام، بجلی کا نظام، ٹھنڈے پانی کا نظام، یہ ساری چیزیں وہاں پہ بنائی گئی، اور مسجد نبوی کی یہ توسیع مکمل ہوئی. سعودی توسیع کے اندر جو ملک عبد المجید کے دور کی، خلافت عثمانیہ کے دور کی جو عمارت تھی اس کو اپنی حالت پر برقرار رکھا گیا، لیکن اس کی مرمت، تزئین، آرائش اور ضروری کام اس میں کیے گئے. جو پتھر تھے وہ ہٹا کے ستونوں پر دوبارہ نئے پتھر لگا دیے گئے. ریاض الجنہ کے ستونوں پر جو پتھر تھے وہ پتھر ہٹا کے دوبارہ نئے پتھر لگا دیے گئے. ستونوں کو نیچے کچھ کھدائی کر کے اس میں سیسا بھر دیا گیا تاکہ یہ ستون مضبوط ہو جائیں. تو اس طرح مرمت وغیرہ تو کی گئی، لیکن خلافت عثمانیہ کے دور کی جو مسجد نبوی کی قدیم حالت تھی اس کو اپنی حالت پہ برقرار رکھا گیا. یہ اب تک مسجد نبوی میں ہونے والی توسیع ہے جن مراحل سے مسجد نبوی گزری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، پھر خلفائے راشدین کے دور میں، پھر اموی دور میں، پھر عباسی دور میں، پھر مصری حکمرانوں کے دور میں، پھر خلافت عثمانیہ میں، اور پھر اب سعودی حکومت کے دور میں مسجد نبوی میں کیا کیا توسیع ہوئی. جیسے میں نے عرض کیا یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، اور اس میں ایک ایک چیز کی آپ تفصیل میں جائیں گے تو بہت گہرائی میں آپ چلتے چلے جائیں گے. تو اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں آپ ضرور اس پر پڑھیں.
ڈاکٹر الیاس عبد الغنی صاحب ہیں، پاکستانی ہیں، مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، انہوں نے اس پہ مستقل کتابیں لکھی ہیں، اس کا مطالعہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور بھی اس پر کافی کتابیں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، بار بار ہمیں حرمین شریفین کی، مسجد نبوی کی بار بار مقبول حاضری اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔